बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं आज भी, और थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब भी किया है। बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2008 में एजेंसियां उनको बताती थीं कि जो करप्ट सियासतदान हैं ये कितनी इन्होंने करप्शन की, और करप्शन की दास्तानें हमें बताई जाती थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जबकि ये साजिश हो रही थी, साइफर वाला मामला था और करप्शन का भी मामला था, उसके बावजूद जो उन्होंने नाम लिया, आर्मी चीफ ने भी इस बात को नहीं रोका। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को भी पता था और उन्होंने भी नहीं रोका। सो एक तरह से उन्होंने तमाम जो साजिश थी उसके अंदर अगर कोई नहीं भी था तो उसको शामिल करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि न्यूट्रल्स को उन्होंने पैगाम दिया और कहा कि ये बहुत अहम पैगाम है, इसलिए अभी भी वक्त है, इसके ऊपर बात सुन ले और इसके ऊपर कान धर ले कि शफाफ इलेक्शंस करवा दिए जाएं। और ये नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत नहीं सुधरेगी। ये मिसाके मईशत का जवाब भी है कि मईशत नहीं सुधरेगी अगर आप जो हैं वो पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम नहीं देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम जो है उसकी वजह से मईशत खराब होती रहेगी। और उनको हैरत है कि करप्शन की दास्तानों के बावजूद किस तरह से न्यूट्रल्स ने इनको सपोर्ट किया है। एक तो उन्होंने इतराफ किया कि वो जो एजेंसियां उनको कहती थी सियासतदानों के बारे में, वो उनके जरिए ही उनको पहुंचता था। आज भी एजेंसियां कुछ कह रही हैं, पता नहीं अब वो उन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उन्होंने साफ अपना जो मतमय नजर है वो बता दिया कि सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब उनकी बात मान के इलेक्शंस करवाए जाएंगे, अदरवाइज सियासी इस्तेहकाम को आप भूल जाइए और उससे जुड़ी है पाकिस्तान की मईशत। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। और दूसरी जानिब ममनुआ फंडिंग केस है जिसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है वो हुक्म इम्तनाही जो है वो नहीं जारी किया और ये कहा है कि इसके ऊपर बातचीत तो होगी, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो भी मामलात हैं उसके ऊपर नोटिस जारी किया जाएगा और क्या कर दिया गया इलेक्शन कमीशन को। और ये भी फैसला करना है अभी कि पीटीआई की जो अपील है वो काबिल समात है या नहीं है। ये कहा गया था अनवर मंसूर खान साहब की जानिब से कि कुछ अकाउंट्स की जो मालूमात हैं वो कुछ वजूहात की बिना पर बताना जरूरी नहीं है, यानी इनकार किया है कि नहीं बता सकते। मरकजी अकाउंट से कुछ रकूम जो है सूबाई सरबराहान को भेजी गई हैं, ये रिपोर्ट हुआ है जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से जो है वो रोका जाए। क्या ये हो सकता है, रोका जा सकता है? नहीं, ये भी अहम सवाल है। तोशा खाना के ऊपर भी आज अहम समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद तोशा खाना के ऊपर समाअत सुनी है और उसके बाद उन्होंने उसमें ये कहा है कि नोटिस जारी किए हैं इमरान खान साहब को कि वो डिटेल्स जो हैं वो अपनी जारी करें। 22 अगस्त तक इस मामले को मुलतवी भी किया गया है। तो तोशा खाना की समाअत अपनी जगह पे, ममनुआ फंडिंग की समाअत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और उसमें बहुत अहम बातें जो थी वो जस्टिस गुल हसन साहब ने भी की हैं और आमिर फारूक साहब ने भी। जस्टिस आमिर फारूक के बहुत अहम रिमार्क्स भी इसके अंदर है। बहरहाल इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। शहबाज गिल का जो मामला है तशद्दुद का, उसके ऊपर भी थोड़ी देर पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि पीर को सुना जाएगा। ये मामला मेरिट के ऊपर कि उनका रिमांड होना चाहिए कि नहीं, और तशद्दुद के ऊपर उन्होंने कहा है कि जवाब दिया जाए कि की जेल है अडियाला जिसमें कि शहबाज गिल साहब थे। और इल्जाम पीटीआई का ये है कि जब वो इस्लामाबाद में थे तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था और अब जो है उनकी जो सूरत हाल है वहां पे खराब है। बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी होनी है। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब शोएब शाहीन साहब हैं, वकील भी हैं तहरीक इंसाफ के, और इस मामले पे शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर भी ये हमें बताएंगे भी कि क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जनाब अली जफर साहब भी हैं, सेनेटर अली जफर साहब कानूनी और सियासी मामलात के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, पाकिस्तान के मायना सियासतदान भी हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कमर दिलशाद साहब हैं जो कि हम तोशा खाना केस के ऊपर उनसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी कमर दिलशाद साहब, ये तोशा खाना जो केस है ये अब इसकी समाअत शुरू हो गई है। आप ही के कहीं पे हमने बात सुनी है कि मालूम हुआ है कि 1 माह के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाएगा। क्या कोई लिमिट है आइन के तहत और कानून के तहत? इसमें सबसे पहले अहम बात ये देखनी पड़ रही है, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रेफरेंडम भिजवाया है वो आर्टिकल 63 का हवाला दिया है उन्होंने
اور اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے آرٹیکل 62 کا بھی ذکر کیا ہے، آئی ایف 62(1)(f) کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اب یہ نیشنل کمیشن پاکستان کی اپنی صحافتی دو اختیارات ہیں۔ اگر انہوں نے آرٹیکل 24(a) کے تحت بھجوایا ہے تو اس میں تو نیشنل کمیشن پاکستان جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات کروانے کا 90 دن میں اس کا فیصلہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر انہوں نے آرٹیکل 63 کے تحت بھجوایا ہے تو پھر 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان الیکشن کمیشن کو۔ لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جی آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیا گیا یہ۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اگر 63(a) کے تحت دیا ہے تو پھر یہ 30 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان الیکشن دینا پڑے گا، لازمی دینا پڑے گا، اس کو آئینی طور پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جب یہ ریفر بھجوایا ان کو اپنے اندر بھی اپنے اسکروٹنی کرنی چاہیے تھی کہ جو اتنا بڑا اہم ریفرنس بھجوا رہا ہوں میں پاکستان الیکشن کمیشن کو، تو اپنا بھی وزڈم اختیار کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے فارورڈ کر دیا اور باقاعدہ ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے اور 22 اگست کو انور منصور صاحب اس کا جواب بھی داخل کرائیں گے۔ لیکن اس میں بڑا اہم فیصلہ یہ ہے کہ حقائق چھپانا جو ہے، ہمارے دوست علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے بھی رائے لینی ہوگی، آپ نے بھی لینی ہے، میں نے بھی سیکھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر حقائق کے برعکس ہے، اس میں اگر حقائق چھپائے گئے ہیں تو حقائق چھپانا تو ایک جرم ہے، باقاعدہ جرم ہے، اور وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے زمرے میں آتا ہے کہ حقائق چھپانا، غلط بیانی کرنا، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ جو جمع کرائے ہیں وہ درست نہ ہو، تو یہ تو پھر آرٹیکل 62(1)(f) کی مثالیں موجود ہے، جہانگیر ترین کی مثالیں موجود ہے۔ لیکن ہم نواز شریف کو بات نہیں کرتے، لیکن جہانگیر ترین نے بھی تو اپنی جائیداد جو تھی وہ چھپائی تھی لندن کی، جس کی بنا پر ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی نسبتاً اگر الیکشن کمیشن پاکستان مطمئن ہو جائے کہ انہوں نے واقعات کو بھی اور اس کے بعد حقائق کو بھی اور اپنے اثاثے چھپائے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیونکہ وہ تو جو بظاہر جو ہم گوشوارے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو وہ نہیں ہے، جو توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے جو پیسے تھے وہ نہیں شو کیے گئے، گوشواروں کی حد تک تو نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو امکان کیا ہے؟ انہوں نے چھپائی ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اپنا حکم سنا دے گا، نااہل قرار دے سکتا ہے، اور نااہل قرار دینے میں تو ان کو کوئی آر نہیں محسوس ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ان کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے آج دیکھی، عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تو نہ تو اس کے پاس عدلیہ ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ تو رپورٹ تیار کرتا ہے اور آگے بھجوا دیتا ہے۔ یہ بات تو درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کو تو وہی اختیارات ہیں، علی ظفر صاحب بات کو قائم کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ جو ہائی کورٹ کا جو اختیارات ہیں وہی الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات ہیں۔ مگر کنور صاحب یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پچھلے نہیں دکھائے تھے اب ہم شو کر دیتے ہیں، وہ شو تو کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، اکاؤنٹنٹ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر تو ان کو مل سکتا ہے ٹائم۔ نہیں، اس میں ظاہر ہے بہت بڑا اہم سیریس کیس ہے یہ توشہ خان کا، جو اسپیکر کی طرف سے آیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہے اسپیکر کون اسمبلی، عام شہری اگر بھجوا دیتے ہیں تو اس کی کیس کی نوید۔ اور آپ دیکھو نا فیصل واڈا کیس میں جب انہوں نے اپنی غیر ملکی شہریت کو چھپایا، ڈیو نیشنلٹی کو چھپایا، تو الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو نااہل قرار دے دیا تاحیہ۔ اچھا بہت شکریہ قمر شاہ صاحب، بالکل آپ نے ریفرنس بہت اچھا دے دیا۔ میں علی ظفر صاحب سے اس کے اوپر کمنٹ لے لوں۔ علی ظفر صاحب کیا کہتے ہیں آپ، یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے؟ نااہلیت کی جو تلوار ہے کیا ہم سمجھ لیں کہ وہ لٹک گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر؟ جی دیکھیں، اس کیس کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے اور میں ہی ریپرزینٹ کروں گا عمران خان صاحب کو کیس میں۔ یہ بالکل بوگس اور بے بنیاد کیس ہے۔ کیس یہ بنایا گیا ہے، اور دلشاد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے دیکھے سمجھے بغیر اس کو آگے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ کیس کچھ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے توشہ خانہ سے تحفے لیے اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے۔ اب جو توشہ خانہ کا جو رولز ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور کلیئر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تحفہ ملے کسی فورن ڈگنیٹی، اگر پاکستان آتا ہے، جب آپ وزٹ کے لیے باہر جاتے ہیں تو آپ کو تحائف ملتے ہیں، تو توشہ خانہ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ تحائف اگر چاہیں تو آپ توشہ خانہ میں رہنے دیں، اگر چاہیں
تو آپ ان کو خرید سکتے ہیں، اور خریدنے کے باقاعدہ رولز بنائے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور داری صاحب کے زمانے میں وہ 20% اس کی آپ قیمت دے کے خرید سکتے تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ 50% اس کی قیمت ادا کریں اور آپ لے لیں۔ تو قیمت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ جمع کراتے ہیں پیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، اور وہ پھر پیسے آپ کو تحفہ مل جاتا ہے۔ تو یہاں جتنے تحائف ایکوائر کیے، جو خریدے، وہ باقاعدہ ان رولز کے مطابق خریدے گئے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتی ہے کہ آپ جب سال کے اینڈ پہ اپنا ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے ایسٹس کی ڈیٹیلز دیتے ہیں، باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے ایسٹس جو ہیں، جو آپ نے خریدے پچھلے سال سے یا بیچے، اس کو اس کے مطابق آپ اپنے رقم بھی شو کرنی ہوتی ہے۔ تو میں سر نے الزام تو یہی ہے نا کہ رقم نہیں شو کی۔ ہاں، وہ سارے کے سارے شو ہوئے ہیں، وہ بالکل ڈیٹیل میں شو ہوئے ہیں، بڑی انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی شو ہوئے ہیں، اور انکم ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹیلز بھی لگا دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو دیے گئے۔ تو یہ اتنا بوگس اور اتنا بے بنیاد کیس ہے، اور جب میں پیش کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اچھا یہ سر ایک اور وضاحت کر دیں، کیونکہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے شو کیے گئے، تو کیا یہ تینوں سال ہو گئے، یعنی 18، 19، 20 تینوں سالوں کے یہ گوشوارے ہیں جو جمع ہو گئے ہیں؟ جی اس میں جی بالکل جمع ہو گئے ہیں، اور ہر سال ہوتے رہیں گے، اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے، ہم سارے کرتے ہیں بالکل۔ تو آپ کہہ رہے ہیں 20 کے بھی ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ شو کیے گئے ہیں، سب کچھ شو کیا گیا۔ بالکل، اچھا، سب کچھ شو کیا گیا ہے قانون کے مطابق۔ اچھا، تو پھر دوسری یہ چیز ایک اور آسما بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں جی، اور اس پہ دلشاد صاحب نے بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن وہ پوری شاید نہیں کی۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس بھیجا ہے اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، جی ہاں، اور وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس پہ سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے، اور ہائی کورٹ سے بھی بار بار کہا ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن، اس کی جو ڈیکلریشن ہے، وہ صرف اور صرف ٹرائل کے بعد ایک عدالت کر سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیارات تو ہیں عدالت کے، لیکن وہ عدالت نہیں ہے، وہ ایک کمیشن ہے جس کا کام الگ ہے، اس کی جورسڈکشن الگ ہے، اس کو 62(1)(f) کے تحت ڈیکلریشن کرنے کا حق نہیں۔ اچھا، اب یہ قاہر بالکل صحیح۔ اچھا قاہر صاحب، اب یہ جو علی ظفر صاحب بات کر رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سب جمع کرا دیا اور یہ اسپیکر صاحب نے غلط چیز بھیجی ہے، الٹا اسپیکر صاحب کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر مطلب کام ہو سکتا ہے۔ ضرور کرنا چاہیے، علی ظفر صاحب کو جانا چاہیے ان کے خلاف۔ سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس ہے کیا؟ گفٹ ملے، خان صاحب نے وہ گفٹ خریدے، اس سے لیے، بلکہ پہلے وہ گفٹ بیچے، اس کے بعد اس کے پیسے جمع کرائے، یا پہلے ایڈوانس میں پیسے لے کے جمع کرا کے گفٹ بیچ دیے۔ اچھا، گفٹ لینا ایک قانون کے تحت ہے، وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ خان صاحب کا تو غیر قانونی نہیں ہے، میاں نواز شریف نے غیر قانونی لے لیے تھے، آصف زرداری صاحب نے بھی غیر قانونی کام کیا تھا، کیونکہ خان صاحب تو غلط کام کرتے نہیں ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، زرداری صاحب کرے تو برا ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں، ان کا اپنا ہی قانون کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن چلے، انہوں نے بھی اسی قانون کے تحت لیے جس کے تحت زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے وہ گفٹ لیے تھے، اور ان کے اپنے ذاتی استعمال میں ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی ان کے اپنے استعمال میں، وہ بیچی نہیں گئی، وہ کسی پروفیٹیبل مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوئی، نفع نہیں کمایا اس سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیچ دیا، آپ نے غیر اخلاقی کام کیا، شاید غیر قانونی نہیں ہے، وہ گھڑیاں سنا ہے واپس گفٹ دینے والے کے پاس ہی پہنچ گئی، اسے بھی خبر پہنچ گئی، تو وہ اور صبح کی والا معاملہ ہے، پر غیر قانونی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کام تو ہے، دا مومنٹ آپ وہ گفٹ وہاں سے لیتے ہیں، اسی وقت وہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے، اور آپ اس کے ایسٹ کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ آپ نے بیچا ہے تو اس کے پیسے کو ڈکلیئر اسی سال میں کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ اسی سال میں، صاحب مگر کہہ رہے ہیں کہ آج میرا جو ایکوائرڈ ایسٹ ہے، 19 کے 19 میں کیے، آج جو میرا ایکوائرڈ ایسٹ ہے وہ میں نے اس سال میں ڈکلیئر کرنا ہے۔ اچھا، اگر 2 سال میں نے ڈکلیئر نہیں وہ کیا، کہہ رہے ہیں ہم نے کر دی ہے، چلیے اگر کر دیا تو پھر تو کیس ہی کوئی نہیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، پھر تو غیر اخلاقی حرکت ہے، چلو ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ لیکن جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ اس سال ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے اگلے سال بھی نہیں کیا، جب اس پہ میڈیا میں شور ہوا، یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی توشہ خانے کی، تو پھر اس رقم کو ڈکلیئر کیا گیا۔ اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے
वो कल आज होते हैं ना जी, ये बड़े आला किस्म की मुश्किलाफियां निकाल लेते हैं कि जी वो पहले साल हमसे वो टैक्स के रिटर्न में थोड़ी गलती हो गई थी, हम उसकी करेक्शन करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं देखे वो डॉक्यूमेंट अभी तक, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो खान साहब के ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने उस साल और उससे अगले साल डिक्लेयर नहीं किए और उसके बाद डिक्लेयर किए। हाँ, वो शायद डिक्लेयर किए, लेकिन जब प्रेशर आ गया, जब एक बात आम हो गई, तो उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन बेमानी है। अभी उसका एक और इशू भी है, वो उस वक्त डिक्लेयर नहीं किए तो डिक्लेरेशन ना करना एक अपनी जगह जुर्म है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स का भी एक जुर्म है ना, कि आपके पास वो पैसे कहां से आए थे जिससे आपने तोहफे खरीदे, वो पैसे। और उसके बाद जो पैसे आपने बेच के खरीदे, फर्ज करें आपने एक चीज खरीदी गवर्नमेंट से ₹1,00,000 में और आपने उसको 5 लाख में बेच दिया, ये एक अहम बात है। ठीक है। तो आपने 4 लाख रुपया नफा कमाया। ठीक। उस नफे के ऊपर आपने टैक्स देना है, तो फिर FTR का केस भी आएगा, वो तो टैक्स एवेजन का भी केस है। मगर सर ठीक, छोटी सी, हाँ, जहां तक ताल्लुक इलेक्शन कमीशन का है कि वो अदालत है कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पे जो डिक्लेरेशन हम अपने एसेट्स का हर साल सारे मेंबर्स फाइल करते हैं, उसके ऊपर फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उसकी सजा अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, लेकिन वो ये तो डिटरमिन कर सकता है कि हाँ आपने जो हमारे पास डिक्लेरेशन किया था वो गलत था और इतना ही काफी है। अच्छा, उसके बाद फिर अदालतें जो फैसला करेंगी उसी पे करेंगी ना। शोएब साहब, आपका कमेंट फिर मैंने शहबाज गिल साहब पे आना है। आप क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर? आपने कंवर साहब को भी सुना है। देखिए, पहली बात ये है कि ये प्रीमेच्योर है इस वक्त, ये रेफरेंस भी, ये हमारी डिस्कशन भी। जैसे अली जफर साहब कह रहे हैं कि उनके पास सारा एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने जमा करा दिया। अगर जमा करा दिया है तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेट देम सबमिट देयर रिप्लाई। इमरान खान पहले जवाब जमा कराएंगे, उसके साथ एविडेंस फैसला होगा। ये अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 62(1)(f के मुताबिक अगर प्रोसीडिंग है, अगर 63 भी है, 62(1)(f भी लगा दिया है तो फिर 62(1)(f के मुताबिक ही जाएगा, क्योंकि वो जो डिसीट करने वाली जो कंडीशन है ना, वो तो डिफेक्शन के केसेस में लागू होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके मुताबिक जाएगा। बहरहाल वो 30 दिनों में करते हैं, 90 दिन में करते हैं, दैट डिपेंड्स। मुझे नहीं पता, मैं इस केस को पढ़ा नहीं है एज सच, सिवाय इस बात के, सिवाय इस 8 साल भी लग सकते हो, कह रहे मतलब वो तो ममनुआ फंडिंग केस था, वो चीज अलग है। लेकिन एक चीज बड़ी वाजे है, 18th अमेंडमेंट के बाद ये अमेंडमेंट आई थी 62(1)(f में, जब डिक्लेरेशन करेंगे ना तो वो डिक्लेरेशन होगी बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन इज नॉट ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दैट पर्पज 62(1)(f के तहत। आप देखिए ना, फैसल वावडा का केस तो बहुत वाज़ेह है, जिसका भी वो मैंने अली जफर साहब से पूछा है, वो और चीज कि उन्होंने शहरियत छुपाई थी ना सर। नहीं, वो और चीज कंसीलमेंट ही था, वो कंसीलमेंट और तरह की कंसीलमेंट थी। इसलिए कि जब आप डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं ना कि मैं एलिजिबल हूं अंडर आर्टिकल 62 एंड 63 में और मैं फॉरेन नेशनल नहीं हूं और पता चलता है कि वो फॉरेन नेशनल हैं, तो उस पे इख्तियार अलग है। ये जो इख्तियार है, ये जो 62(1)(f के तहत आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, ये 18th अमेंडमेंट के बाद गलत बयानी उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है देयर शुड बी ए डिक्लेरेशन बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। ये उसके अंदर अमेंडमेंट ऐड हुई थी। ठीक, जी पूछिए। ऐड हुई थी, जिसकी वजह से पूछ ले अली जफर साहब, वकील नहीं हूँ, एक बात से जी प्लीज आपसे चीज पूछनी है। ये फरमाइए, अगर आपकी बात या अली जफर साहब की बात दुरुस्त है, वो हो सकता है दुरुस्त हो, तो अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ये कह देता है और डिक्लेरेशन कर देता है कि आपने जो हमारे सामने एसेट्स शो किए हैं ये आपके फॉर्म गलत है, आपने मिस डिक्लेरेशन की है, उसकी सजा अनाउंस नहीं करता, डिक्लेरेशन का फैसला कर देता है कि आपने मिस डिक्लेयर किया है, उसके बाद अदालतें क्या फैसला करेंगी? हाँ, अदालतें ये मुख्तसर सा जवाब में ले लूं, फिर मैं ब्रेक पे बात है। हाँ। इसमें 2 केसेस को मद्देनजर रखेंगे। एक है शेख रशीद का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस। उन्होंने, और इसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं। एक है जिस दिन आपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराते हैं और उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट और अपने सारे एसेट्स के जमा कराते हैं, अगर उसमें भी गलती हो जाए तो 2 केसेस इसमें मौजूद हैं, वो ख्वाजा आसिफ का और शेख रशीद का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अनइंटेंशनली आपसे अगर कोई चीज रह गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसको नाअहली नहीं की। इन दोनों केसेस में मौजूद है। ठीक है। दूसरी बात, इस केस में एक चीज और भी है, का केस तो एक है, नहीं वो अलग चीज है, मैं उसको बाद में बताता हूँ। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इस केस में एक जो अली जफर साहब कह रहे हैं, चूंकि इस केस को वो डील कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, अगर इसके बावजूद इनकम टैक्स के लॉ में हमें कानून ने इजाजत दी है कि अगर हमसे कोई चीज रह जाती है,
ہم 6 مہینے بعد سال بعد اس کو ریکٹیفائی کرنے کا اختیار ہے انڈر دی لا. اچھا تو لہٰذا اچھا یہ اس کا مجھے ابھی نہیں پتا کیس ان کا کیا ہے, میں علی ظفر لیکن صاحب اس سے میں پوچھ لوں گی مگر بریک ریکٹیفیکیشن لینا انڈر دی چاہ انکم ٹیکس آرڈیننس موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا انکم ٹیکس آرڈیننس میں کے تحت انکم ٹیکس کی ریٹرن جو ہوتی ہے وہ ریکٹیفائی ہو جاتی ہے ود دی پرمیشن آف دا لا ود کنسرن ڈپارٹمنٹ, لیکن جو ڈکلیریشن آپ کی الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ نہیں ہوتی. اور جب آپ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں, اگر میرے نام وراثتاً کوئی جائیداد ہے اور وہ 7 رہ گئی ہے تو پھر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں کیونکہ پہلے ڈکلیئر تھی, میرے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر تھی, 7 لکھتے ہوئے 10 چیزیں ایک رہ گئی اور میری وراثتاً ہے, کنسیلمنٹ نہیں ہے, تو اگر پھر اس کی صورتحال اور ہوتی ہے. بالکل, لیکن اگر چیز چھپائی گئی ہے, اس سال بھی چھپائی گئی ہے, تو بھی یہ کیس تو ہے غلط بیانی کا کہ آپ نے, کیونکہ میاں نواز شریف کو اس بات پہ کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے, نہیں لی, چھپائی تھی سر, چھپائی لے سکتے تھے, نہیں لی لیکن چھپائی. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اس پہ علی ظفر صاحب سے بھی ظاہر ہے وہ تو اس وقت وکیل ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی ظفر صاحب, توشہ خانہ کے اوپر جو حقائق آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ چونکہ لائر ہیں, اور جو قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں, ان میں ایک کنسیلمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے, کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے, تو اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے. آپ یہ اس کے اوپر فائنل بات کر لیں, پھر میں شہباز گل صاحب کے معاملے پہ آؤں. یہ دیکھیں بالکل بات سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر آپ نے ڈکلیئر کوئی چیز نہیں کی, کوئی چھپایا ہے چیز, تو وہ پھر ضرور اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کر سکتا ہے. اگر نہیں چھپایا تو پھر آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑا ہی سمپل بات ہے. جہاں تک یہ بات کی تھی کہ ٹیکس ریٹرنز میں کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرنز میں بھی پوری طرح ڈکلیئر کیا ہے, لیکن جس طرح سب کو پتا ہے کہ اگر نہ بھی کوئی شخص کرے اور کوئی مسٹیک ہو جائے تو ٹیکس کا ایشو بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹیکس لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں ایڈ کر دیں بعد میں بھی, جو اس کیس میں ضرورت نہیں پڑی. قاہرہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ شاید کیس یہ ہے کہ بعد میں جی ٹھیک, اس لیے یہ بھی کیس نہیں بنتا. آپ نے فیصل واڈا صاحب کا ایک ذکر کیا تھا کیس کا, کہ وہ کیس کیا ہے. وہ کیس تو 62(1)(f) کا ہے ہی نہیں. وہ کیس یہ ہے کہ آپ کی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیول سٹیزن شپ ہے تو پھر آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. وہ اس گراؤنڈ پہ کیس تھا کہ ان کی ڈیول سٹیزن شپ تھی کہ نہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ کیسے مختلف ہے, جو 62(1)(f) کا تھا, کہ جس میں جس کا ریفرنس بھی کہا فیصلہ کیا تھا. وہ عدالت کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, اور وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. 62(1)(f) کا قانون بڑا کلیئر ہے کہ کورٹ فیصلہ کر سکتا ہے, الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ فیصلہ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس ریٹرنز فائل ہوئی, ایسٹس ریٹرن, وہ غلط ہے, وہ یا صحیح ہے. اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے, اگر غلط وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا, علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر اس پہ آ جاتا ہے تو پھر تو صحیح ہے. اس کی بات بڑی سمپل, انہوں نے پہلے جو بات کہی ہے کہ اگر ڈکلیئرڈ ہے تو کام ختم, اگر نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی مسئلہ. بالکل. اچھا اب شعیب شاہین صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ آج, جیسے ان کے بارے میں بھی جو ان کا مسئلہ تھا, پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ شہباز گل کا مسئلہ اب کہاں تک پہنچا ہے. ان کو تشدد کا ثبوت آپ کے پاس ہیں, وہ آپ نے دینے ہیں, کیا ہوگا اس کے اوپر بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 تاریخ کو اس کا فزیکل ریمانڈ ختم ہوا تھا اور اس کو جیل بھیجا گیا. میں اس کو, مجھے پتا چلا اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. بینگ بار پریزیڈنٹ میں اس کو ملنے گیا, پولیس کی موجودگی میں اس کو ملا, تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے جسم کے اوپر بیک سائڈ پہ اینڈ میرے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی اس قدر ننگا کر کے مجھے تشدد کیا گیا. اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, جس طرح میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا, جس طرح آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, اس طرح میری جلد ہے, یہ پوزیشن ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے یہ میجسٹریٹ کو بھی بتایا, اور جو آرڈر میں بھی پھر بعد میں میجسٹریٹ نے لکھا کہ جی اس نے یہ کمپلینٹ کی ہے. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ انہوں نے
اس میں ریویژن پٹیشن فائل کر دی, ریویژن پٹیشن واز ڈسمسڈ, ہائی کورٹ میں گیا, ایک ہائی سوال کورٹ سر, میں بالکل صحیح, ہائی کورٹ میں ابھی گیا, آج اڈیالہ جیل حکام سے بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کی میڈیکل رپورٹ لائیں, وہ کیوں نہیں لے لائے؟ کر نہیں آئے. وہ تو پنجاب کی حکومت کے انڈر ہے, وہ جیل بھی پنجاب سب. حکومت کو دیکھیں, ان کو چاہیے تھا ریکارڈ سمیت طلب کیا. آج صبح لگا تھا کیس 3 بجے رکھا کورٹ نے, 4 بجے شروع ہوئی پروسیڈنگز. کورٹ نے پوچھا سب سے پہلے آپ ریکارڈ لاؤ نا. انہوں نے کہا جی ریکارڈ تو ہم لائے نہیں. انہوں نے کہا ہے پھر کس لیے ہو؟ پھر جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا, انہوں نے کہا جی میں تو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ ہوں, جیل سپرنٹینڈنٹ آج کوئی جوائن کر چکا ہے گھنٹہ پہلے, وہ انوائٹ کر رہے تو تھے, یہ ریکارڈ پنجاب نہیں پیش کر رہے حکومت تھے. کی, یہ نہیں ہے وہ حکومت کی بات کوئی نہیں مان رہا, وہاں پنجاب کی حکومت کی بات نہیں مان رہا. مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزنز ہیں. اس کا مطلب ہے دیئر از سم تھنگ جس کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام انڈیپینڈنٹ نیوز چینلز نے ایک بات, تشدد کی بات کو اپنے ذریعے سے انویسٹیگیٹ کر کے یہ ثابت کیا ہے. آپ کے پروگرام میں آپ نے, حامد میر نے, یعنی سینئر جرنلسٹ نے جن کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, ان لوگوں نے یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ جناب واقعی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. پھر ایک اور چیز, آج جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, لیکن جو میڈیکل بات بورڈ آئے, ہم سن رہے ہیں اس کی بنیاد پہ جس بات کی کر رہے ہیں, بنیاد ٹھیک پر ہے, آپ نے تو دیکھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. میں کل آپ کو بتاؤں, جی, کل میں حامد میر صاحب کے ساتھ تھا, اس نے مجھے تصویریں دکھائی ہیں جس کے اوپر شدید تشدد کے نشانات ہیں. پروگرام میں نہیں دکھائی, انہوں نے کہا ایسے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر ہے جو میں دکھانا نہیں چاہتا ہوں, میں دکھا سکتا نہیں ہوں, انہوں نے یہ کہا. اچھا, میں دکھا سکتا نہیں ہوں, ادروائز میں دکھاتا. اب یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے. اور پھر میں آگے چلوں, ہم نے پھر 2 دن پہلے کویشمنٹ کی پٹیشن فائل کر دی. اس میں 2 لیگل فلا ہے اس کیس میں. ایک یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ کی اجازت کے بغیر یہ کیس درج نہیں ہو سکتا, اس میں ایک یہ ہے. اور دوسرا اصغر خان ورسز جنرل اسلم مرزا بیگ والا کیس اٹھائیں, انیتا تراب والا کیس اٹھائیں. دونوں میں جو اس کی سپیچ ہے اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں, اس میں پی پی سی کے تحت اس میں کوئی افینس ہی نہیں بنتا, اور اس کو ایڈمٹ کر لیا. نہیں, آپ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ ویسے جو فوج کو تقسیم کرنے, میں ایک بات کروں, میں ایگری کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے. جو اس نے بیان دیا ہے, ہم نے اس پہ پلی کورٹ میں لی ہے کہ یہ افینس نہیں بنتا. نان پولیٹیکل ہو سکتا ہے, ارریسپانسبل ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن افینس نہیں بنتا, اور کورٹ نے پرما فیسی اس کو ایڈمٹ کیا ہے. اچھا, اور ہم نے جو کل زیبا چودھری صاحبہ نے آرڈر پاس کیا ہے, ویگ آرڈر پاس کیا ہے, عمران کوئی خان ایک صاحب نے ریزن خود سے نہیں دی. اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے فوج کو اکسایا ہے. دیکھیں انہوں نے خود اس بات کا, تو خان صاحب نے اعتراف کیا, خان آج بھی صاحب کہا کہیں یا فیصل کہیں, ہاں, سینیٹر فیصل یا خان صاحب پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں, لیگل فائنڈنگز نہیں دے سکتے, اور کورٹ نے فائنڈنگز اس میں دینی ہے جو کہ اگلے ہفتے میں لگا ہوا ہے. یہ جو بات شاہین صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی, اور دوسرا آج ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے خطرہ ہے. لوگ مل رہے ہیں, میں نے تو دیکھا کچھ ڈینٹسٹ جو ہیں آپ کے ڈاکٹرز فورم کے, وہ بھی جا کے ملے ہیں شہباز صاحب سے. آپ کو کیسے اجازت مل گئی؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا کہ لیگل ٹیم کو ان سے ملنے کی اجازت دیں. آج کورٹ نے آرڈر کیا اور ڈائریکشن دی کہ ان کو آپ ملنے کی فیسیلیٹیٹ کریں. ہمیں صبح سے میں نے وکیل بھیجے تھے, انہوں نے کسی کو ملنے سے انکار کر دیا. اچھا, یہ اب قائرہ صاحب یہ بتائیے, ایک تو ان کو عام لوگ مل رہے ہیں, وکیل نہیں مل پا رہے, دوسرا وہ کہہ رہے تشدد تو قابل مذمت ہے, کچھ بھی ہو اس کے اوپر, یہ تو کیٹیگوری ہے. آپ کی حکومت کے اندر یہ ہو رہا ہے. شاہین صاحب نے فرمایا کہ ہمیں انہوں نے نہیں ملے, وہ نہیں ملے اپنی مرضی سے, یا انہیں ملنے نہیں دیا, مجھے نہیں پتا. نہیں, ہمیں ملنے نہیں دیا. اچھا جی, میں کیونکہ ہم نے صبح وکیل بھیجے, اب آپ کہہ رہے ہیں لوگ گئے, ہم نے عدالت کو چلے وہ پہنچ گئی, میں جی جواب لے لوں. ہاں جی, رائٹنگ میں کی اور کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک کہ آپ کو نہیں ملنے دیا ہو گیا ہوگا, یہ آپ کی بات ہے, آپ سچ کہہ رہے ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے نہ ہو. جس طرح عمران خان صاحب نے اور سینیٹر فیصل نے کہا کہ ہاں انہوں نے غلط کہا ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہنا چاہیے. اوکے, سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس. لیکن آپ کا ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ان کو تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے. میں آتا ہوں ذرا, وہ 2 احباب جو ان کی جماعت کے لیڈر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ان کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے قانون میں تو صرف جو عدالت کے اندر قانونی موشگافیوں کی لڑائی ہے نا, فیکٹس کی لڑائی نہیں ہے. فیکٹس کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیے, انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا, خان صاحب نے کیا, ان کی جماعت کے لیڈر نے کیا, اور بھی ان کے کئی لوگوں نے. پہلے چھوڑیے, جہاں تک تعلق تشدد کا ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے سنا ہے اگر تشدد ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے, بڑی جاتی ہے. ہم تو ساری زندگی تشدد سہتے رہے اور تشدد کے خلاف بولتے رہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بھی گزارش کروں, یہ جو گالی گلوچ ہے نا, میں کروں یا کوئی اور کرے, گالیاں دینا اور تسلسل سے, ایک ہوتا ہے کسی وقت اسپونٹینیسلی آپ نے کوئی جذباتیت میں کوئی چند لفظ آپ کے منہ سے نکل گئے,
और आप उसको बाद में कंट्रोल कर लेते हैं, आइंदा उससे एहतियात करते हैं। ठीक। अगर आप अपना वतीरा और अपनी पार्टी पॉलिसी बना लेते हैं और इस पॉलिसी को स्पीयर हेड करते हैं, कॉन्स्टेंटली करते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे, ठीक। और उसको इंसाइटमेंट के रंग में ले जाते हैं, तो ये बहरहाल ये भी नहीं होना चाहिए। उसके रिएक्शन अच्छा, में जो कुछ है, मैंने लेकिन कैसा ब्रेक लेनी है, मैं इस पे दोबारा आपके पास आऊंगी। मैंने अभी मैं खान जो साहब आपसे की इस करना पे चाहता बात हूं ना, करनी। हाँ, खान साहब आप खुद फरमाते हैं कि कानून इस मुल्क में दो नहीं एक होना चाहिए। ठीक है। खुद अपने लिए वो कानून लागू करने को तैयार नहीं है। वो अगर आपके पास तोशाखाना का केस है तो आप पे वो लागू नहीं होना चाहिए। आपका ममनुआ फंडिंग का या फॉरेन फंडिंग का केस है, उस पर लागू नहीं होना चाहिए। 8 साल आप उससे भागते हैं, अब FIA की इंक्वायरी से भागना शुरू हो गए हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये एक नहीं दो पाकिस्तान की बात है। ये सवाल मैं अली जफर साहब से भी पूछूंगी और शुएब साहब से भी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद खान साहब ने आज जो तकरीर की है वो बहुत अहम है। कायरा साहब का उस पर भी कमेंट चाहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली जफर साहब, आज खान साहब ने एक और भी बात की है कि उन्होंने मिसाक मईशत जो है उससे उन्होंने बिल्कुल जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कराएं, सियासी इस्तेहकाम उसी से आएगा वरना नहीं आएगा। पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता। क्या आपकी जमात में कोई इसके ऊपर डिस्कशन है कि नहीं, आगे बढ़ने के लिए बातचीत करनी चाहिए? जी देखें, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जो आज कहा, बयान दिया खान साहब ने, और उससे पहले भी ये बयान देते रहे हैं कि इस सारे मामले का एक ही इस वक्त हल नजर आ रहा है। इतनी पोलराइजेशन हो गई है, इतनी दिक्कतें हैं अब बात करने में या डायलॉग आगे बढ़ाने में, कि मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली किसी किस्म की भी सोल्यूशन तक हम पहुंच सकेंगे सिवाय इसके इलेक्शन कराए जाएं। और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे और इस चीज का फैसला नहीं होगा कि अवाम क्या चाहती है, ये जो टेंशन की वजह से इफेक्ट उसका इकोनॉमी पे होता रहेगा और इकोनॉमी की यही हाल रहेगा जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है डायलॉग के। मैं बिल्कुल हक में होता हूँ, हमेशा होता हूँ, डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि मुज़ाकरात की एम एक ही होनी चाहिए और वो ये है कि आप इलेक्शन की तरफ। हाँ बिल्कुल, तो क्यों नहीं करवा देते? और फिर उनके कुछ और भी स्टेटमेंट्स आए न्यूट्रल्स के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम। तो हम गुफ्तगू थी, ये तो खान साहब का पुराना बयान है, इसको तो खैर क्या, पे बातें लंबी चौड़ी क्या करनी। इस पर सिंपल एक गुजारिश है जी। ये वो कह रहे हैं, अली जफर साहब फरमा रहे हैं कि जी फॉरेन इलेक्शन मसले का हाल है, और ये तवक्को कर रहे हैं कि ये इलेक्शन होगा तो हम जीत जाएंगे और वन पार्टी गवर्नमेंट आ जाएगी और हम जो फैसले करेंगे वो ठीक होंगे और सस्टेन हो जाएंगे और स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये उनका एक प्राइम ऑफिसर केस। ऑन द अदर साइड, अगर आज वाली सूरत हाल आ जाती है, किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती और कोई एक कोलिशन गवर्नमेंट आती है और खान साहब फिर अपोजिशन में होते हैं, फर्ज करें जी, जो कि एन मुमकिन है ना, तो फिर क्या होगा? फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर खान साहब वो रिजल्ट मान लेंगे। आज आप इलेक्शन की बात करें, खान साहब कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पॉपुलर है, हो भी सकता है। पॉपुलर है तो अपनी जगह ना भाई, पॉपुलर है तो हम, मैं कहता हूँ मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं कहता हूँ हमारी हुकूमत जो है वो भी बड़ी पॉपुलर होगी जब आप मैदान में उतरेंगे तो। सो इस बुनियाद के ऊपर, उनके क्लेम के ऊपर, उनके जज्बों के ऊपर तो आप बातें नहीं करेंगे ना। मैं कह रहा हूँ कल इलेक्शन होते हैं, लोग अपना वोट, लोग आखिरी वक्त में भी जाके किसी वजह से, उन्होंने पैगाम दिया, मैं उसी बात, अभी भी देर नहीं, गुजारिश है कि खान साहब अगला काम ये करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर बदलो, मेंबर्स बदलो, कानून बदलो, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो मेरी मर्जी से आएगी। वो किसी सूरत में इस बात पे नहीं आएंगे, वो इलेक्शन भी नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना एक मुतालबा खड़ा करके खो गए हैं और उसके साथ इतने कैवियर लगा दिए हैं कि वो कोई अगले जहान में जाके उनके पूरे कर ले तो कर ले, इस जहान में तो नहीं। फिर तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ना आए भाई, कैसे नहीं आएगा? इसके जिम्मेदार कौन है? हम तो सारी जमातें एक जगह खड़ी हैं और हम कहते हैं आए बैठ के बात करें, और वो अकेली जमात है, अकेला फर्द है, वो कहता है। अली जफर साहब जैसे लोग कहते हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए, इमरान खान कहता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, ये जो आपने असल सवाल तो छोड़ ही दिया था, खान साहब ने आज फरमाया है कि 2008 में एजेंसियां बताती थी कि क्या जी करप्ट कौन है, क्यों एजेंसियों से मिलते थे खान साहब, क्या ताल्लुक था?